مشکل کشا شیر خدا علی علیہ السلام کی مولود مبارک اور اللہ تعالیٰ سرکار مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضر ہیں جتنے بھی غیر حاضر ہیں مولا کائنات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر جائز تمنا کو پورا عطا فرمائے اور خصوصاً مولا کائنات یہ ایسی ہستی ہے جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام اس کے مولا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی چیز ہے۔ اب دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا، بلندی کیا، روایتوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیثوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر بزرگ ہستی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی بزرگ ہستی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے صدقے میں، انہی کے وسیلے میں اور انہی کے نالین کے صدقے میں یہ کائنات کا مطلب یہ دنیا نہیں، یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان، یہ جتنے بھی نباتات، جمادات، جتنے بھی انسان، جن، فرشتے، ملائکہ، سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اور خدا کی قسم یہ ایسی چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس کا مولا، مطلب کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ سارے انبیاء مرسلین کے بھی مولا، سارے انبیاء جتنے 1,24,000 نبی آئے، سب نبیوں کے بھی مولا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب ولیوں کے مولا، سارے غوثوں کے مولا، سارے خواجاؤں کے مولا، ہر بزرگ، ہر انسان کے مولا، ہر فرشتے کے مولا، یہاں تک کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ مخلوقات 18,000 مخلوقات بنائے، خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مولا۔ یہ صحیح ہے بات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مولا ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی شک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری امت کے مولا یا کوئی طبقے کے مولا یا کوئی قوم کے مولا یا کوئی سلسلے کے مولا، یہاں تک کہ جتنی بھی کائنات کے اندر جتنے بھی سلاسل ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور سب کے مولا۔ اور اس کے اندر کوئی شک کرنے والا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولایت میں شک کرنے والا خدا کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، اور ہم کو یہ چاہیے کہ علی مولا علی علیہ السلام کو ایسا سمجھنا کہ جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولایت ہے، خدا کی قسم اس سب کے لیے علی کی مولایت ہے۔ کوئی کمی ہے، کوئی تمیز کوتاہی سمجھتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جاتا ہے، قول کے خلاف جاتا ہے۔ جو بھی سرکار کے قول کے خلاف جاتا ہے سمجھ لینا وہ مرتد ہو گیا، منافق ہوگا، کیونکہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے مولا ہیں تو خدا کے قسم علی سب نبیوں کے مولا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے مولا ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی صحابی ہو، صحابیہ ہو یا ام المومنین ہو یا کوئی خلفائے راشدین ہو، ان سب کے اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں تو علی ان سب کے بھی مولا ہے۔ علی سب کے ہے مولا، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے۔ اٹھاؤ بزم سے اب بھی علی کے دشمن کو، نبی کا ہے طریقہ، برا لگے تو لگے۔ رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا، یہ نامردوں کو برا لگے تو لگے۔ رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا، یہ نامردوں کو برا لگے تو لگے۔ جس نے جلایا گھر فاطمہ کا، میں جلاؤں گا اس کا پتلا، برا لگے تو لگے۔ مسجد ہو یا منبر ہو، لگاؤ حیدری نعرہ، برا لگے تو لگے۔ نعرہ حیدری، پیر طریقت رہبر شریعت واسی سلسلے کے خوشی ہوگی ایک 15-20 منٹ کے لیے منقبت مولا علی مشکل کشا کی جو 3 سال کی سنت ہے انشاءاللہ وہ 15 منٹ کے لیے پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد سرکار مولا علی مشکل کشا کا تبرک ہے انشاءاللہ۔ سب کھا کے جائیں، کوئی بات نہیں، آرام سے کھا کے جائیں۔ پہلی اب ہمارے گلگوشے ہو گئے، ہمارے پیر طریقت ہمارے فارسی سلسلے کے
مشائخ شیخ ہمارے ڈاکٹر عارف حسین واسی صاحب جو عاشق اہل بیت ہیں اور ان کو علم شاہ واسی بھی کہا جاتا ہے، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بڑی خلیفہ ہمارے عبدالغفور سید عبدالغفور صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے یہ بھی سلسلے کے مشائخ ہیں، ہمارے سلیم ہزاروی صاحب، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ وکیل ہیں، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ ہمارے محمد پاڑے کی مسجد کے حافظ صاحب، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے مشائخ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ درود شریف۔ اور جو ہمارے خلیفہ، جو سلسلے کے خلیفہ، جو خمسوں کے خلیفہ، جو ہمارے مولانا بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، جو اپنے آپ تقریر سنی ہے، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ مولانا نعمان کی چلا بہت اچھے عالم بھی ہیں اور ہمارے سلسلے کے خلیفے بھی ہیں۔ ہماری ایسا سلسلہ نہیں جو اگر عالم، بہت سے عالم لوگ بھی ہمارے سلسلے میں بیعت لیے ہیں اور وہ خلیفے بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے مظہر خان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ اور امام منزل کے پریزیڈنٹ، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ چلو ہمارے سارے خلیفوں کی گلپوشی کرے، ہمارے ممتاز صاحب کی گلپوشی کرے۔ ہمارے اسماعیل صاحب کی گلپوشی کرو، سارے جتنے بھی خلیفے ہیں ان کی گلپوشی کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد التصدیق الوحی وسعادۃ الحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 مرتبہ درود شریف سرکار امام علی علیہ السلام کے دربار میں۔ ہم آ کر دوسرے غیر غلط چیزوں میں اگر یہ کریں گے، درود شریف، اگر یہ کریں گے تو خدا کی قسم ہم بھی کیا، محرم کیا، چھٹی کیا، جب یہ انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد یہ رنگ چینج کر بدلا کر اور اپنے اپنے ڈھنگوں سے، اپنے اپنے طریقوں سے اگر یہ سب چیزیں چلائیں گے تو یہ ایسا ہوگا، یہ سلسلے میں بدنامی ہوگی، سلسلے میں اگر کوئی روحانیت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بھی ہمارا جو سلسلہ ہے، جو وکیل ہند نے جو چلایا ہے، جو طریقہ چلایا، خدا کی قسم وہی طریقہ، وہی سلسلہ اور وہی طریقے سے ہم لوگ چلائیں گے۔ اس کے اندر کوئی نہ رد و بدل ہوگا، نہ کوئی آ کر اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی، کیونکہ بہت سے ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں جو رد و بدل کیا ہے، انہوں نے آ کر غوث پاک کی 11ویں کو غلط کہا ہے یا کوئی امام حسین کی شہادت کو غلط کیا۔ خدا کی قسم وہ نہ ہمارے سلسلے سے ہے نہ ہم ان سے ہیں۔ یہ آ کر یہ کھلا ڈکلیئر ہے کہ ہم لوگ، نہ ہمارے والد ان کے ساتھ ہیں، نہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، نہ ہم ان سے کوئی وابستہ نہیں، چاہے وہ عراق سے ہو یا چاہے جارڈن سے ہو۔ اگر وہ آ کر جو سلسلہ، جو طریقہ وکیل ہند نے دکھایا، جو اہل بیت کی محبت، 12 اماموں کی محبت، خواجہ کی محبت، غوث پاک کی محبت اگر دکھائی ہے تو وہ آ کر ہمارے سلسلے سے، ہمارے وابستگی سے، اگر چاہے وہ بڑے سے بڑا بھی ہو، اگر یہ طریقے سے ہٹتا ہے تو سمجھ لینا وہ ہمارے طریقے سے نہیں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے بزرگان دین کی محبت کرنا، اہل بیت کی محبت کرنا، یہ کوئی آ کر شیخ یا کوئی خلیفہ، کوئی آ کر کسی نے یہاں آ کر نہیں بتایا۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فیکم الثقلین و کتاب اللہ عطرتی، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ان کا اگر تم دامن تھامو گے تم کامیاب ہوگے، اگر ان کے دامن چھوڑ دو گے، خدا کی قسم تمہاری کسی کا بھی دامن تھام لو، اگر اہل بیت کا چھوڑ دو گے کوئی دامن تمہارا کام نہیں آ، کسی کا دامن کام نہیں گا۔
یہ حقیقت میں اہل بیت کا ہی دامن ہے جو ہم لوگ یہ قادری سلسلہ، یہ وارثی سلسلہ، یہ سہروردی سلسلہ، یہ سب آ کر حقیقت میں اہل بیت کا دامن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ دامن ہے، خدا کی قسم یہ کوئی الگ دامن نہیں، یہ دامن اہل بیت ہے۔ اور یہی آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیکم الثقلین و کتاب اللہ عطرتی، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن، ایک میرے اہل بیت، میری عطرت۔ اگر ان کی ان کا وسیلہ چھوڑو گے، خدا کی قسم تو غرق ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ، کیونکہ یہ سلسلہ جو وکیل ہند نے چلا ہے، دوسرے سلسلے بھی ہیں، بے شک ہمارے بارسی صاحب کا بہترین سلسلہ، یہ بھی بہت اچھی اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، ان کے پاس جائیں، کیونکہ اہل بیت جو بھی سکھاتا ہے اہل بیت کی محبت، یہی ہم کو کام آئے، یہی علی کی محبت ہم کو کام آتی ہے، بغیر اس کے کوئی محبت اہل بیت کی چھوڑ کر اگر کوئی بھی محبت بیکار ہو جائے، ان کی محبت کر کے آپ ذکر کرو، خدا کی قسم آپ کا ذکر قبول، نماز پڑھو آپ کی نماز قبول، آپ حج کرو آپ کا حج قبول، اگر کوئی چیز بھی کرو انشاءاللہ آپ کی قبولیت ہوگی۔ اگر بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی چیز بھی کر دو، آپ 1000 حج کرو، لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ میں دو، لاکھوں عمرے کرو، اگر تم جاؤ 100 جگہ چھٹی کرو، چلا بیٹھو، جو بھی کرو، جتنی بھی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ جتنے بھی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جتنا بھی کرو، امام باقر العلوم کہتے ہیں، جو 12 اماموں میں امام کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ اتنی عبادت کرے کہ نماز پڑھے اس کی پیٹھ خم ہو جائے، اور وہ جتنا اپنا دو پہاڑوں جتنے بھی پہاڑوں اتنا اگر سونا بھی زکوٰۃ میں دے اور ختم کر دے، خدا کی قسم اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر ماری دی جائے گی اگر علی اور علی کی اولاد کی محبت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے وابستہ یہ یہ قرآن کا ہوں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم نے آ کر میرا دین پھیلا، دین اسلام کو پھیلا، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، آپ نے بڑی آ کر جد و جہد کیا، تکلیفیں اٹھائی، سب کو لا کر بہت غیر غرض تھے انسان، سب کو انہوں نے نور کے راستے پر لایا، ظلمات سے نکال کر نور کے راستے پر لایا، جھوٹ سے نکال کر سچائی پر لایا، دوزخ سے نکال کر جنت پر لگایا، سب چیز کرنے کے باوجود اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ اپنی اجر رسالت اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو تمہارے خلافت داروں کی اور یہ طریقہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کے غم میں غم کرتا ہے، خوشی میں خوشی کرتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ کوئی آگر کھیل نہیں، یہ حدیث ہے، جو میرے غم میں غم کرتا ہے، جو میرے خوشی میں خوشی کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ کھاتا پیتا ایسے رہے گا۔ اگر کوئی شخص کو کوئی انسان کو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ہونا، ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا پینا ہونا ہے جنت میں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میرے اہل بیت کی محبت میں محبت کرو، خوشی میں خوشی کرو اور غم میں غم کیا کرو۔ اگر خدا کی قسم یہ سب سے بڑی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ نانا امجد صاحب کی بالکل سی کی جا رہی ہے، ایک بار درود شریف۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد البصیر والوحی والصالح والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو منقبت ہے یہ آ کر آپ سب کو پتا ہے اور یہ اللہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، یہ آ کر سرکار شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو شمس تبریز ہیں، شمس تبریز ایسے ہیں جو مولانا روم کے پیر مرشد تھے۔ مولانا روم جو ہیں یہاں پر عالم بھی بیٹھے ہیں، سبھی بیٹھے ہیں، میں ناچیز میں ان پڑھ ہوں، اگر کوئی غلطی ہے تو معاف کر دینا۔ وہ مولانا روم ایسے امام ہیں کہ جو بھی دنیا کے اندر کوئی بھی عالم ہو جو قیامت تک بھی پڑھنے والا ہو، ان کے بعد ایسی چیز ہے اگر ان کی جلد پڑھا، ان کی کتاب پڑھا تو وہ عالم بنتا، اگر وہ نہیں پڑھا تو عالم نہیں بنتا۔ آپ تحقیق کر لیں کہ مولانا روم کی وہ مسند روم ہے،
اگر مسند روم پڑھتا ہے تو وہی عالم بنتا ہے. اور یہ مسند روم مولانا روم اور ہمارے شمس تبریز جو ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کیا شان، کیا انہوں نے منقبت پڑھی ہے، ان کے منقبت لکھی ہے. یہ نہیں کہ ہم آ کر اہل سنت الجماعت والے، قادری سلسلے والے، مسلک حنفی والے، یہ نہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی اگر ہمیں تعریف کر دیں گے تو ہمیں آ کر شیعہ کہا جائے یا کوئی. خدا کی قسم اہل بیت کی محبت یہ کرنے سے شیعت نہیں ہوتی ہے. آپ کی صحیح معنی میں یہی سنیت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ کرتے ہیں یا یہ ہمارے میں نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں. سب اولیاء اللہ بزرگان دین نے اہل بیت کی محبت کی ہے، اور انہی کے اہل بیت کی محبت کی صدقے میں یہ اولیاء اللہ بزرگان دین بنے. اور یہ مولانا روم جو بہت بڑے عالم تھے اور ان کے جو پیر و مرشد حضرت شمس تبریز تھے، ان کی یہ منقبت ہے. تھوڑی منقبت کر کے 10 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد کام کا انتظام ہے. تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور یہ سنت ہے ہمارے وکیل صاحب کی سنت تھی کہ کبھی بھی مولا علی مشکل کشا کی مولود ہوتی تو یہ پڑھتے، یہ منقبت پڑھتے. تو انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ سن کریں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد رسول اللہ وصحبہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام مست ولائے حیدرم دم حمدم علی علی مست ولائے حیدرم دم حمدم علی علی ساقی وفا منم دم حمدم علی علی مست ولائے حیدرم دم حمدم علی علی ساقی وفا منم دم حمدم علی علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی حق با علی حقیقتم دم حمدم علی علی مست ولائے حیدرم دم حمدم علی علی. وہ فرماتے ہیں کہ پیر طریقتم علی، شاہ شریعتم علی، جو بھی طریقت کا پیر ہے وہ علی ہی ہے، مولا علی ہی ہے. سب پیروں کے پیر مولا علی ہے. اور شہنشاہ شریعت جس کے گھر سے جس کی شریعت نکلی وہ علی ہے. حقیقت میں حق با حقیقتم، حقیقت ہی علی ہے. دم حمدم علی علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی اغبا حقیقتم علی دم حمدم علی علی حمد میں سید البشر عجائے شمس والقمر حمد میں سید البشر عجائے شمس والقمر بابے شبیر و شبر دم حمدم علی علی مست ولائے حیدرم دم حمدم علی علی مست ولائے حیدرم دم حمدم علی علی. حقیقت میں مولا علی مشکل کشا ایسی چیز ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کا ایسا مرتبہ، سرکار کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے. یہ سمجھ لینا بات، یہ نہیں کہ ہم آ کر سرکار مدینہ سے مولا علی مشکل کشا کو بلند نہیں کرتے ہیں. خدا کی قسم ایسی بات ہے. مگر کیا کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا
ہر جنگ کے اندر دکھا ہے. جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکالیف پہنچی، اسلام پر تکالیف پہنچی، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، جنگ بدر ہو، جب جنگ خیبر کا واقعہ تھا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا صحابیوں سے سب سے کہا کہ 40 دن کے اندر ہم یہ جنگ خیبر جیتیں گے، تو 30 پر 9 دن ہو گئے. بہت سے لوگ گئے جا کر جنگ کیا، مگر وہ خیبر فتح نہیں کیا. مگر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب 30 پر 9واں دن آیا، لوگ آ کر کہے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ آپ کہا تھا کہ 40 دن میں جنگ جیتی جائے گی، مگر 30 پر 9 دن ہو گئے، اب ایک دن بچا ہے کہ کیسے جنگ جیتی جائے گی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل امین یہ چیز لے کے آتے ہیں جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہیں، یہ آ کر اللہ تعالیٰ کے صحیفہ آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کی طرف سے کہتا ہے کہ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھو ناد علی، پڑھو ناد علی المزر لجائے قدر تو ہونے لگا پھر نوائے پھر تو حمد و سید دی عصمتی کا یا اللہ کی نبوتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایتی کا یا علی یا علی. جب یہ صحیفہ پڑھتے ہیں تو سرکار مولا علی مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جو میں علم دوں گا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو چاہتا ہے، وہ سب امیروں کا امیر ہے، مومنوں کا مومن ہے اور سب مشکلوں کا مشکل کشا ہے، میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا. اور فجر کی نماز کے بعد ایسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، سرکار مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم ہاتھ میں مولا علی مشکل کشا کے دیا اور کہا کہ اے علی تمہارے سے یہ ساری کائنات کی فتح ہوگی اور تمہاری ہی دامن سے، تمہاری طاقت سے کائنات کی فتح ہوگی. سرکار مولا علی مشکل کشا اس علم کو اٹھاتے ہیں اور جا کر خیبر کو فتح کرتے ہیں. خیبر ایسا فتح کرتے ہیں جیسے آ کر جیسے کوئی پیج ورق کا کوئی پیج پلٹاتا ہے، ایسے پلٹا کر خیبر کو اٹھا کر لے کے آ جاتے ہیں اور خیبر جیتتے ہیں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کہتے ہیں جو بھی فتح ہونا ہے لا فتح الا علی الا سیف الذوالفقار، اگر کوئی کائنات کے اندر فتح ہونا ہے تو مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں بھی فتح ہونا ہے. اور کیونکہ یہ فتح مولا علی مشکل کشا سے یہ آ کر ان کے صدقے میں فتح لینا ہر صحابی نے کیا اور ہم کو بھی چاہیے کہ مولا علی مشکل کشا کا نام لے اور ان کے اگر نام لیں گے خدا کی قسم ہر جنگ میں فتح ہوگی، ہر کام میں فتح ہوگی. اگر سرکار مولا علی مشکل کشا کو چھوڑ دے یا ان کو ترک کر دیں تو سمجھ لینا کہ مولا علی مشکل کشا کی مشکل کشائی کے لیے ہماری کوئی یہ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر مولا علی مشکل کشا ہوں گے خدا کی قسم ہماری ہر پریشانی کو دور ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ وقت بھی ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی موٹی محفل کو کامیاب عطا فرمائے اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں ہماری جو بھی جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری عطا فرمائے. اور خصوصاً جتنے بھی مشائخ کرام ادھر آئے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادھر مشائخ کرام بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بھی ہیں اور ہمارے جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے بھی مرید ہیں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو مولا علی مشکل کشا کی مولود مبارک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ 6ٹھی اور یہ مولا علی مشکل کشا کی مولود ہے، امام حسن کی مولود، امام حسین کی مولود، فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی مولود اور ان کی شہادتیں، یہ پنجے، یہ جتنے بھی یہ چیز ہیں جو بزرگان دین نے دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم و پیوست عطا فرمائے اور مولا کائنات کے صدقے میں اور ان کی طاقت اور قوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو بقا عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ اس سلسلے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وما علیہ الصلوۃ سلام کے ذکر ہو جائے. ایک ضروری اعلان ہے، سب سے پہلے سب کی عزت افزائی ہوگی اللہ صاحب کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی تربیت صاحب ہیں اور باقی تمام خلیفوں کی جانب سے یہ گل پوشی کی جا رہی ہے. ہمارے بیرانی ماں روحانی پیرانی ماں جو یہاں کی ہو وہاں بھی ہو اور سارے وکیل کے ہم سفر کی بھی گل پوشی کی جا رہی ہے، وہ بھی قبول فرمائیں. ایک آرزو ہے ایک مرتبہ وارث پاک کا واسطہ کہ آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے علی کا نعرہ لگائیں اور سب زور سے
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, वकील हिंद, वकील हिंद, सानिया वकील हिंद, तरीक़त का रहनुमा, तरीक़त का रहनुमा, सबका प्यारा महबूब प्यारा, अली का दुलारा महबूब प्यारा। قال الله تعالى في شأن عظمته بالكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الرسول والرسالة والحكمة. رسول خدا پر لاکھوں سلام، شہ انبیاء پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، وہ دنیا میں حق کے سبا بن کے آئے، زمانے میں حق کی ضیا بن کے آئے، وہ نور خدا پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، شہ انبیاء پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، جلال خدا اور لقب ترابی، وہ داماد احمد علی لاجوابی، وہ شیر خدا پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، شہ انبیاء پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، زمانے میں مہکا چمن فاطمہ کا، زمین فاطمہ کی، گگن فاطمہ کا، وہ مہر وفا پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، شہ انبیاء پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، وہ شبیر و شبر کی جب یاد آئے، سنو کو کے آنسو میں یہ دل ڈوب جائے، شہ کربلا پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، شہ انبیاء پر لاکھوں سلام، رسول خدا پر لاکھوں سلام، وہ غوث زمین کا میں جب نام لوں گا، ادب سے میں یہ دل
शान है मेरे हिंदुस्तान की, ज़िया उसने पाई मेरे ताजगान की, वो अजमेर ख्वाजा पर लाखों सलाम, रसूल खुदा पर लाखों सलाम, शहर अंबिया पर लाखों सलाम, रसूल खुदा पर लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अली अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम हसन अलअस्करी अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान महदी अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका कुल बारा इमाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ुतब रब्बानी महबूब सुब्हानी या शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़वाजा गरीब नवाज़, अस्सलातु वस्सलामु अलैका कुल औलिया अल्लाह। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मेराज वल बुराक़ वल अलम दाफिल बला तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल बसरी वल वली वल रिसालति वल हिकमा वल आलिहि व असहाबिहि वसल्लम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नादे अली मज़हर अल अजायब तजद्दु लका फिन नवाइब कुल्लुहुम हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि अज़मतिका या अल्लाह बि नबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि विलायतिका या अली या अली या अली, नादे अली मज़हर अल अजायब तजद्दु लका फिन नवाइब कुल्लुहुम हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि अज़मतिका या अल्लाह बि नबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि विलायतिका या अली या अली या अली, नादे अली मज़हर अल अजायब तजद्दु लका फिन नवाइब कुल्लुहुम हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि अज़मतिका या अल्लाह बि नबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि विलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी या शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शहनल्लाह। ऐ करीम मौला जो कुछ भी पढ़ा गया तेरे हबीब पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अहले शबाबुल जन्नह इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। 12 इमामों के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। कुल अनबिया मुरसलीन के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। असहाब रसूलुल्लाह अज़वाज रसूलुल्लाह आले रसूलुल्लाह अंसार रसूलुल्लाह के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुलफाए राशिदीन के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला जन्नतुल मौला जन्नतुल बक़ी के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला सारे शहीदों के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसन ऐ करीम मौला करबला के शहीदों के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। आले हुसैन अंसार हुसैन असहाब रसूल हुसैन और खुसूसन असीरान करबला के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला ताबईन ताबईन के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला खुसूसन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी ख़ुतब रब्बानी महबूब सुब्हानी या शाह शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज़ क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। सारे पीराने उज़्ज़ा मशाइख़ इकराम के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला शाहान क़स्ज़ानीन के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसन हमारे पीर मुर्शिद वकील हिंद अलहाज बशीर अहमद शाह गिलानी के दरबार में सदक़े को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला जो मुतालिक़ीन मुरीदीन दोस्त अहबाब रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, करीम मौला उनके अरवाह पाक को हदिया सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ करीम मौला मौला कायनात की मौलूद के सदक़े में इन सब की मग़फ़िरत अता फरमा, इनके दर्जात को बुलंद अता फरमा, उनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे दर्जात को बुलंद अता फरमा। ऐ करीम मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदक़े में करीम मौला इस महफ़िल को कबूल अता फरमा। ऐ करीम मौला जो परेशान हाल हैं जो मुश्किलों में है, करीम मौला मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में करीम
مولا ہماری ہر پریشانیوں اور ہر مشکلات کو دور عطا فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے چادر تطہیر کے صدقے میں کریم مولا ہمارے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے کریم مولا ہمیں نیک بنا، اے کریم مولا ہمیں ایک بنا، اے کریم مولا امام حسن علیہ السلام کے سرکار جگر کے ٹکڑوں کے صدقے میں کریم مولا ہمارے دلوں میں نور ایمان کو قائم و دائم و قیوت عطا فرما۔ اے کریم مولا ہمیں دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما۔ اے کریم مولا امام حسین کے خون کے صدقوں کے صدقے میں اے کریم مولا ان کے کربلا والوں کے خون کے صدقے میں اے کریم مولا ہماری آن دل اولادوں کا اے کریم مولا اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما۔ اے کریم مولا ان کے غم میں غم، خوشی میں خوشی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا ان کی سنتوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا معصومین کربلا علی حضرت کے صدقے میں اے کریم مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سالہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے کریم مولا حضرت قاسم علیہ السلام کے صدقے میں اے کریم مولا جو بے شادی شدہ ہیں اے کریم مولا ان کو نیک جوڑا عطا فرما۔ اے کریم مولا بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے میں اے کریم مولا جو بھی غیر حاضر ہیں جو بھی بیمار ہیں کریم مولا ان کو شفاء کلی و عاجلہ و عاملہ عطا فرما۔ اے کریم مولا ان کربلا والوں کے صدقے میں کریم مولا ہمیں ہر بلا سے محفوظ عطا فرما، ہر بیماری سے محفوظ عطا فرما۔ اے کریم مولا غوث اعظم کے صدقے میں کریم مولا ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اور خواجہ غریب النواز کے صدقے میں کریم مولا ہمیں علم میں اضافہ عطا فرما۔ اے کریم مولا ہمارے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ جو بھی پریشان ہے حال ہیں کریم مولا اس مولا کائنات مولا کی مشکل کشا کے صدقے میں ہماری ہر پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے کریم مولا حضرت عباس علمبردار کے صدقے میں کریم مولا باب الحوائج کے صدقے میں ہماری ہر جائز تمنا کو پورا عطا فرما۔ اے کریم مولا تین اہل بیت اطہار 12 اماموں کے صدقے میں کریم مولا جو بھی جائز تمنا لائے ہیں کریم مولا کے جائز تمنا کو پورا عطا فرما۔ اے کریم مولا جو بھی کریم مولا یہ 11ویں یہ 12ویں یہ محرم یہ پنجے کریم مولا ہم سب کو یہ تعاشق تک رکھنے کی توفیق عطا فرما، یہ قائم و دائم و قیوت عطا فرما۔ ہمارے خانقاہوں کو درگاہوں کو کریم مولا اے کریم مولا ان کو ہر بلا سے بلا سے محفوظ عطا فرما۔ اے کریم مولا منافقوں کے کریم مولا ان کو اے کریم مولا ہدایت عطا فرما۔ اے کریم مولا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت عطا فرما۔ اے کریم مولا یہ جو کچھ بھی ہے کریم مولا یہاں پر دعا کی گئی کریم مولا اہل بیت اطہار کے صدقے میں خصوصاً امام علی علیہ السلام کے صدقے میں کریم مولا اس کی دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد والحكمة والعالي وصحابه وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين بزمة جد الحسن والحسين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والشيوخ حاضرين سامعين قريبين جملة مريدين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا رافع الدرجات يا كافي المحمات إن الله على كل شيء قدير۔ ربي زدني علما ربي يسر ولا توصل بالخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اور ہمارے مسجد محبوبیہ مسجد کے ٹرسٹی ہمارے امجد بھائی بہت خاص ہمارے پیر صاحب کے ہمارے والد کے بڑے خاص گلوکوشی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے عثمان بھیا کی گلوکوشی کی جا رہی ہے۔ تمام طریقے رہنماؤں کو اور تمام کی جاتی ہے کہ علی شریف خدا موجود بھی خبر رکن اور صدیق حبیبی صاحب کی گلوکوشی کی جا رہی ہے اسے قبول کرنا۔ صدیق حبیبی صاحب کی گلوکوشی کی جا رہی ہے اسے قبول کرنا۔
صدیق رضی اللہ عنہ کی تشریح موجود ہے براہ رحمتان اور اللہ کے سبب ہوتا ہے. Bye.